اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللہم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ ایک بار پھر ہمیں رب کائنات نے یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس کی کتاب مبین کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کتاب مبین کا پیغام عالم اسلام اور تمام انسانوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اس نعمت پر ہم رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی 3 مزید آیات کو مکمل کریں گے۔ ہماری جو آخری نشست تھی اس کے بعد میرا سفر تھا، تو اس کی وجہ سے ہم نے یہاں اس کو سٹاپ کیا تھا۔ ہم نے سورہ بقرہ کی 192 آیات مکمل کی تھیں الحمدللہ۔ آج کی نشست میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 سے لے کر 195 تک کی آیات کو مکمل کریں گے۔ رب کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا ان اللہ مع المتقین وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ ان آیات کا ترجمہ رب کائنات نے فرمایا کہ ان سے لڑو جب تک فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتیں عدل بدلے کی ہیں۔ فمن اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ واعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ وَأَحْسِنُوا، اور سلوک و احسان کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ان آیات کریمہ میں رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہاں اس آیہ کریمہ سے علماء نے صرف مکہ کے مشرقین مراد لیے ہیں، چونکہ یہاں روئے سخن انہی کی طرف ہے، لیکن یہ آیہ کریمہ عام بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں الدین جو ہے یہ لفظ عربی زبان کا ہے، اور عربی میں جزا و سزا یعنی بدلے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور قرآن حکیم میں یہ الفاظ متعدد معنوں میں آیا ہے۔ مثلا بعض جگہوں پہ یہ لفظ بدلہ کے معنوں میں آیا، بعض جگہوں میں طریق کے فکر و عمل کے معنوں میں آیا، بعض جگہوں پہ مذہب کے معنوں میں آیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری وغیرہ کے معنوں میں آیا۔ تو اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ جو فتنہ کرنے والے لوگ ہیں ان سے آپ جنگ کریں۔ بیسیکلی اسلام میں جو ہے وہ معاف کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ معاف کرنا جو ہے وہ بہت بہتر عمل ہے، لیکن جب کوئی دوسرا آدمی آپ پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو پھر سیلف ڈیفنس کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے قاتل واشی کو معاف کیا، ہند جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا تھا اس کو معاف کیا، اکرمہ کو معاف کیا،
خالد بن ولید کو اس وقت معاف کیا۔ اگر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے لوگوں کو معاف نہ کرتے تو آپ دیکھیں کہ وہ جو اس کے بعد انہوں نے کارنامے سر انجام دیے وہ ہرگز نہ دیتے۔ ایک جو فطرت ہے انسان کی، اب دیکھیں کہ ہند کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی کہا کرتے تھے کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو، چونکہ مجھے حضرت حمزہ کی یاد آ جاتی ہے۔ لیکن آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں سکھائیں وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کو معاف کرنے کا حکم دیا، اور معاف کرنا ایک بہت اچھا عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی ظلم و زیادتی کرتا بھی ہے آپ پر تو جتنی ظلم و زیادتی آپ پر کوئی کرتا ہے اسی کے مطابق بدلہ لیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ گفتگو کی تو آپ گفتگو کے بدلے اس کو سزا دینا شروع کر دیں، کسی نے کوئی چیز لکھی تو آپ اس لکھنے کے بدلے میں بجائے اس کے کہ تحریر کے ذریعے اس کا جواب دیں آپ اس کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ تو دین اسلام جو ہے یہ محبت کا دین ہے، یہ ادب اور مودت کا دین ہے، یہ احترام اور رحمت کا دین ہے۔ اس میں ہمیں دوسرے لوگوں کا احترام کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے اس چیز کا خواہشمند ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قانون عام ہو اور دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ بھی امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اسلام میں عبادت گاہوں، بچوں، بڑوں ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یعنی اسلام ہرگز یہ بعض لوگوں کے ہاں جو یہ فلسفہ ہے کہ شاید اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ بس ہم دوسروں کو قتل کریں، تو ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ یعنی یہ جنگ کی اجازت اس وقت دی گئی ہے جب آپ پر کوئی زیادتی کرتا ہے۔ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ جب کوئی انسان آپ کو اس چیز سے روکتا ہے، اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، تو اس وقت یعنی اللہ کی اطاعت واجب ہوتی ہے، چونکہ جب اللہ کی اطاعت واجب ہو تو انسان اس کے مقابلے میں اپنے والدین، کسی مقرب ترین رشتے کے بھی حکم نہیں مان سکتا، چونکہ فقہ میں قاعدہ ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس وقت مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں یعنی یہ حکم دیا گیا کہ حرمت کے جو مہینے ہیں ان میں آپ جو ہے وہ قتال نہ کریں، پچھلی آیت میں کہا گیا تھا، لیکن یہاں یہ بتایا گیا کہ اگر یعنی وہ آپ پر زیادتی کریں تو پھر آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ بیسیکلی اس آیہ کریمہ کا جو شان نزول ہے اور تاریخی پس منظر اس کا جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابیوں کو لے کر عمرہ کی غرض سے 7 ہجری ذی-القعدہ میں مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن وہاں کے مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ساتھیوں سے جنگ پر آمادہ ہو گئے اور آپ پر تیر اندازی اور سنگ باری شروع کر دی۔ ان نے اس مقدس اور حرمت والے مہینے کی پرواہ نہ کی، تو یہ آیہ کریمہ اسی مہینہ کی طرف اشارہ کرتی ہے، چونکہ یہاں مسلمان تو امن کی نیت سے گئے تھے، وہ اپنی ایک عبادت کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان حرمت والے مہینوں میں قتال کی، درختوں کو کاٹنے کی، جانوروں کو ذبح کرنے کی، کسی چیز کی بھی اجازت نہیں ہے یعنی حرم کی حدود کے اندر۔ لیکن یہاں کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی آپ پر ہتھیار اٹھاتا ہے، آپ پر حملہ کرتا ہے، تو پھر سیلف ڈیفنس کے طور پر آپ اپنا سیلف ڈیفنس کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں بڑا اہم حکم یہ دیا گیا کہ اگر آپ پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ اتنی ہی یعنی بدلہ لیں جتنی آپ پر اس نے زیادتی کی ہے، اس سے زیادہ یعنی کسی پر ظلم و زیادتی کی آپ کو ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں کہا گیا کہ اللہ کا ڈر جو ہے وہ یعنی اللہ سے ڈرو، اور اللہ ہمیشہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں کہ تقوی یعنی تقوی کا قرآن حکیم میں بار بار ذکر کیا گیا۔ جب ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں پڑھا تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد یعنی جب بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا تو اس کے بعد پھر کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو۔ پھر جب اخلاقی اصولوں کے بعد کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو،
پھر قصاص کے بعد کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، وصیت کے حکم کے بعد کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، روزے کا حکم آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی روزے کے بعد بھی تقوی کا ذکر کیا گیا۔ پھر یعنی آپ دیکھیں کہ جتنی بھی حلال اور حرام چیزوں کا ذکر ہوا وہاں بھی تقوی کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح معاشی اور معاشرتی مسائل میں بھی تقوی کا ذکر کیا گیا، یتیم و مسکین کے مال کے بارے میں تقوی کا ذکر کیا گیا، اسی طرح وراثت کے تقسیم پر تقوی کا ذکر کیا گیا، معاشرت اور میل جول کے مسائل پر وہاں بھی تقوی کا ذکر کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ تقوی جو ہے اس کے ذریعے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ تقوی انسان کو چوری کرنے سے روکتا ہے، تقوی انسان کو حرام سے روکتا ہے، تقوی انسان کو حلال کاموں کی طرف راغب کرتا ہے، تقوی آپ کو زیادتی سے روکتا ہے، تقوی آپ کو ظلم سے روکتا ہے، تقوی آپ کو قتال سے روکتا ہے، تقوی آپ کو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے پر آمادہ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ آپ جو ہے وہ اللہ سے ڈریں، چونکہ اللہ ہمیشہ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ڈر ہے۔ اسی لیے ایک دوسری جگہ پہ فرمایا گیا کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو ایسی جگہوں سے رزق مہیا کرتے ہیں جہاں ان کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ امام شافعی نے کہا کہ علیک بتقوی اللہ ان کنت غافلا یاتیک الارزاق من حیث لا تدری، اگر آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں تو آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے ڈریں، آپ کو ایسی جگہ سے اللہ رزق مہیا کرے گا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں ایک بڑا خوبصورت قصہ جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، جب وہ ایک لڑائی میں جب انہوں نے اپنے دشمن کو بچھاڑ لیا اور جب وہ ان کے نیچے تھا تو اس نے ان کے اوپر تھوک دیا، تو اس وقت انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو انسان جو ہے وہ لڑائی صرف اللہ کی خاطر ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اپنی ذاتی۔ آج مسلمانوں کے درمیان بھی جو لڑائیاں ہیں ان میں بھی یہ حکم دیا گیا کہ اگر دو مسلمانوں کے گروہ بھی آپس میں کوئی لڑائی کرتے ہیں تو ان کے درمیان صلح کروا دی جائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنے بڑی بڑی فساد اور دنگا بنا لیتے ہیں، کسی نے شادی میں نہیں بلایا تو یعنی کتنے عرصے تک ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں، کسی نے چھوٹی سی کوئی بات کر دی تو اب دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے بنیں، ایک دوسرے کے ساتھ یعنی رواداری اور محبت کا سلوک کرنے والے بنیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت کا معاملہ کرنے والے بنیں۔ تو انسان اگر اپنے جرم سے باز آ جائے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ جو ہیں معاف کر دیتا ہے۔ جب ایک انسان اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس سے پہلے کہ جتنے اس کے گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ محرمات یعنی حرمات جو ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ ایسی چیزیں کہ جن کا ادب و احترام ضروری ہے، یعنی جس طرح رب کائنات نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی جو اللہ کی شاعر کی عزت و احترام کرتا ہے یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی یہ جو جزا ہے یہ عربی زبان میں اسے کہتے ہیں باب مشاکلہ، یعنی جتنی کسی نے آپ کو ساتھ زیادتی کی ہے اتنی اس کی جزا ہو، یعنی اس سے زیادہ بڑھ کے یعنی دوسرے آدمی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ یہاں یعنی ایک طرف یہ حکم تھا، دوسری طرف پھر فوراً اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کا حکم آ گیا کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو۔ دیکھیں کہ یہاں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم اپنے آپ پر مال خرچ کرو، اپنی اولاد پر مال خرچ کرو، چونکہ جب انسان اپنے آپ پر مال خرچ کرتا ہے یا اپنی اولاد پر تو اس کا فائدہ اس شخص کو ہوتا ہے، لیکن جب آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ دوسرے انسانوں کو ہوتا ہے، تمام انسانیت کو ہوتا ہے، مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں کہا گیا کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہیں کریں گے تو آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے یعنی آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اب دیکھیں کہ جس طرح کہ رب کائنات نے ایک دوسری جگہ میں فرمایا کہ ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اگر آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے مال کو آگے یعنی بھیجیں گے تو وہ اپنے سامنے پائیں گے۔ اور پھر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقص مال من صدقہ، کہ صدقہ کے ذریعے
آپ کے مالوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں یہ حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اچھا سلوک کریں، یعنی آپ دیکھیں کہ وَأَحْسِنُوا اور احسان کریں۔ تو دوسرے لوگوں کے ساتھ احسان کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی دوسرے لوگوں کو معاف کر دینا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو ظلم کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کرنا، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو زیادتی کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا تو آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کے جو سلوک آپ کے ساتھ ہے اس کے برعکس ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ احسان ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان جب دوسرے لوگوں کو معاف کرتا ہے، جب دوسرے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، تو اس کے ذریعے معاشرے میں محبت، مودت اور ان چیزوں کا جو ہے وہ رواج ہوتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ اور جب انتقام کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے تو وہ صرف نفرتوں کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے بھی یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے ذریعے کتنی مثالیں ہمارے سامنے رکھیں۔ آج کے اس دور میں اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ ہم آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت، امن اور رواداری کے مذہب کو تمام دنیا میں پھیلائیں۔ آج امن کی جتنی امت مسلمہ اور تمام انسانیت کو ضرورت ہے، شاید کسی وقت میں اس سے زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ آج مسلمانوں کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ آپس میں اتحاد کی فضا آپس میں برقرار رکھیں، اور اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو مٹا کر وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی ذاتی خواہشات، اپنی اناؤں اور ان چیزوں کو مٹا کر، آج دیکھیں کہ بورما میں، کشمیر میں، جہاں جہاں مسلمان ہیں کس قدر وہ مظلوم ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام ان مسلمان بہن بھائیوں کے حال پر رحم کرم فرمائے، اور اپنے خزانہ غیب سے ان کی مزید مدد فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ان کے لیے وہ آواز بلند کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، اور ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا اور پکا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کے اس دین کا امن اور محبت کا پیغام ہمیں ساری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔